بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیة ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فأنا تصرفون۔ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ثم جعل، پھر اس نے بنایا، منہا زوجہا، اس سے اس کا جوڑا، وانزل لکم، اور اس نے اتارے تمہارے لیے، من الانعام، چارپایوں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، ایک طرح کی پیدائش کے بعد، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی ہی بادشاہی ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، فأنا تصرفون، تو کہاں تم پھیرے جاتے ہو۔ اس آیت میں پہلے تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا، خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا۔ پہلے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، جس طرح سورہ ہجر میں اور قرآن کی دوسری آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، تو آدم علیہ السلام کو بھی تخلیق کیا گیا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اور ان کی تخلیق خرق عادت ہے۔ پھر اسی طرح اس کا جوڑا بی بی حوا، ان کو انہی میں سے پیدا کیا گیا، ثم جعل منہا زوجہا، اور یہ بیان سورۃ النساء کی پہلی آیت میں بھی موجود ہے۔ تو بی بی حوا کی تخلیق وہ بھی خرق عادت ہے۔ وہ اسکالرز جو اس معاملے میں تھوڑا ٹلٹڈ قسم کا اوپینین رکھتے ہیں، وہ جو قرآن کا ایک واضح بیان ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے جوابات ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ قرآن جس طرح کہتا ہے کہ جو ہم نے آیت پڑھی کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، یا سورہ بقرہ کی ابتدا میں دیکھیں، یا قرآن نے اور کہیں پر جو تخلیق کا تذکرہ کیا ہے انسان کا، تو اس میں سے وہ لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے نکل جاتے ہیں، اور قرآن کی بعض دوسری آیات سے کمزور قسم کی وہ لوگ استدلالات کرتے ہیں اور بے لچک قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ ان باتوں کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے بیٹھ جائیں کہ آدم سے پہلے آدم، آپ یہ ثابت کرنے بیٹھ جائیں کہ آدم علیہ السلام کا پہلے سے آلریڈی ایگزسٹنگ ہیومنائٹ اسپیشیز میں سے ان کا انتخاب کیا گیا۔ تو ان لوگوں کی سوچ اور فکر اور ان کی گفتگو اور ان کی تھنکنگ اور ان کا جو ایکسٹریکشن کا طریقہ ہے اور یہ جو استدلال کرتے ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے، کمزوری ہے۔ ان کے اوپر پریشر ہے ڈاروینزم کا، اور ان کے اوپر دباؤ ہے ان کھوپڑیوں کا اور ان ہڈیوں کا جو زمین کے اندر سے ملی ہیں، اور جو اس طرح کی ہڈیاں وغیرہ زمین کے اندر سے ملتی ہیں، اور پھر ایوولوشنسٹ ان کی جو ہے نا ایک اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، کڑیاں جوڑتے ہیں۔ تو ان ہمارے اسکالرز پر اصل میں پریشر ہے ڈاروین کا۔ ڈاروین نے جو لقمہ ان کے منہ میں ڈالا ہوا ہے، یہ اس کے پریشر کے انڈر اصل میں یہ لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ تو آسمانی کتابوں کی تو بنیادی تعلیم ہی یہی ہے کہ تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ تو انسانوں کو رہنے کا، زمین کے اوپر رہنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نا، کہ تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہوا کو بھی اسی نفس سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، انسانوں کو انسانیت کا درس دینے کے لیے اور بھائی چارے کا درس دینے کے لیے اور زمین پر امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ درس دیا جاتا ہے کہ تم ایک ہی نفس سے، یعنی ہوا کو بھی الگ تخلیق نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو بھی آدم ہی سے اس کو تخلیق کیا گیا۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کا انتخاب ہوا ہے among the already existing humanoid species،
تو وہ ہیومنائڈ سپیشیز کہاں سے آئی تھی اور ان کی تفصیلات کیا ہیں، اور آدم علیہ السلام کے پھر ماں باپ کا نام بتائیں، پھر ان کے چچے اور تائے اور ان کے پھر نام ذرا بتائیں، ان کی تفصیلات بتائیں، بی بی حوا کی جو نانی اور دادی ہے پھر ان کی تفصیلات ذرا بتائیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں پیدا کیا نفس واحدہ سے، ایک ہی جان سے اس نے تمہیں پیدا کیا، ثم جعل منها زوجہا، پھر اس نے بنایا اس میں سے اس کا جوڑا، وہی جو نفس واحدہ ہے اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ نہیں کہ ان دونوں کا انتخاب کیا گیا آلریڈی ایگزسٹنگ سپیشیز میں سے، اور پھر ان سپیشیز کو ان کو آپ پھر کہاں پہ ٹریس کرتے ہیں، ان کو پھر آپ کدھر لے جاتے ہیں؟ جو ڈاروینسٹ ہیں اور جو ایولوشنسٹ ہیں وہ تو پھر جا کے آپ کو اینڈ کرتے ہیں کیڑوں مکوڑوں میں۔ اور میں بھی پچھلے دنوں ایک اسکالر کو سن رہا تھا تو وہ بھی اسی پہ بات کر رہے تھے کہ آدم سے پہلے آدم، ان کی وہ ویڈیو جو ہے نا چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، تو وہ ایک پوڈ کاسٹ میں وہ بات کرتے ہیں کہ آدم سے پہلے آدم، تو اس نے وہ بات بیان کی کہ انسان کو سمیع اور بصیر بنایا گیا، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انسان دوسری شکل میں جو ہے نا پریکٹس کیا گیا۔ تو یہ خدا کی تخلیق پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پریکٹس کر رہا تھا پہلے، اور پھر کئی زمانوں بعد جو ہے نا اس کو جا کے سمیع اور بصیر بنایا گیا۔ جو پرانی کھوپڑیاں مل رہی ہیں تو کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمیع اور بصیر بنایا، تو اس سے پہلے یہ کسی اور شکل میں پریکٹس کیا گیا، تو جو کھوپڑیاں ملی ہے کیا ان کی آنکھیں نہیں ہے؟ یہ ساکٹس نہیں ہے ان کی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نعوذ باللہ پہلے پریکٹس کر رہے تھے اور پھر جا کے جو ہے نا قصہ آ کے آدم پہ اینڈ ہوا اور وہاں سے پھر اس کی نسل چلائی۔ اور جو ہڈیاں اور کھوپڑیاں مل رہی ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ لوگ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ لوگ مہربانی فرما کے اس پہ کام کریں، آپ لوگ اس پہ کام کریں اور اس کی دوسری جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ آپ ڈھونڈیں، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور آدم علیہ السلام کا پیچھا جو ہے نا آپ لوگ چھوڑیں۔ ڈارون نے جو لقمہ منہ کے اندر ڈال دیا پوری انسانیت کے، اب پورے سارے لوگ جو ہے نا لگے ہوئے ہیں اسی لقمے کو چبائی جا رہے ہیں۔ ان کھوپڑی اور ان ہڈیوں کی کوئی اور پاسبلٹی آپ لوگوں کو نہیں سوچ رہی، اس پہ آپ لوگ ہوم ورک کریں نا، اس پہ کام کریں۔ ڈارون تھیوری کے اندر جو دوسری مسنگ لنکس ہیں آپ لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کو جو ہے نا پر کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے جو اس کے اندر ڈرا بیکس ہیں اس کے لیے کوئی قمیض جو ہے نا آپ لوگ ڈھونڈیں۔ ڈاروینزم کے ساتھ جو اور مسائل ہیں اس کا آپ لوگ حل ڈھونڈیں، اور آدم علیہ السلام کو آدم ہی رہنے دیں، اور آدم اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، قرآن نے اس کو بیان کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی خرقیادت پیدائش کے لیے۔ نجران کے نصارہ جب آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کی خرقیادت پیدائش مانتے ہیں تو آپ ان کو الہ کیوں نہیں مان رہے؟ اس پر جو ہے نا جو ان کی ڈیبیٹ تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس پر سورہ ال عمران کی یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں یہ بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، ان کو پیدا کیا، خرق عادت باپ کے بغیر ان کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے، پیدائش ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خرق عادت ہے کہ نہ اس کی ماں ہے اور نہ اس کا باپ ہے۔ تو پھر اس سوچ اور فکر کے لیے کہاں پہ گنجائش رہتی ہے جو کہتے ہیں کہ پہلے آلریڈی ایگزسٹنگ ہیومنائڈ سپیشیز میں سے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا، تو کیا مطلب آدم کسی ماں اور باپ سے پیدا ہوئے تھے؟ آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حیران کن جو ان کی پیدائش ہے اس کو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں، نصارہ کو جواب دیتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم وانزل لکم، اور اس نے اتارے تمہارے لیے من الانعام چارپایوں میں سے 8 ازواج جوڑے۔ ان کی تفصیل سورہ انعام میں موجود ہے۔ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ
ان کے نر اور مادہ یہ 8 بنتے ہیں۔ سورہ انعام ان کی تفصیل موجود ہے۔ مشرکین عرب جو تھے ان کے مشرکانہ رسمیں تھیں ان چارپائیوں کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا نفس واحدہ سے اور پھر اس میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور یہ جو چوپائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش دوسری پیدائش کے بعد، یعنی مختلف مراحل میں تمہیں وہ گزارتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، فانا تصرفون، تم کہاں پھیرے جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو تخلیق کیا اور تمہیں تخلیق کیا ماؤں کے پیٹوں میں، اور کن کن مراحل سے گزار کے، اور 3 اندھیروں میں، اور تم پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اس کی عبادت میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہ جو اسکالرز ہیں جو بے لچک قسم کے جو استدلالات کرتے ہیں قرآن سے ایولوشن کے بارے میں اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، ان کی جو استدلالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم ٹائم ٹو ٹائم بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔